السلام علیکم دوستو، میرا نام انعام الحسن ہے۔ دیسی ڈیرہ ولیج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کو دوستو اپنی حویلی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ راستہ بالکل ہماری حویلی کی طرف ہی جا رہا ہے۔ راستے میں بہت ہی کھیت لگے ہوئے ہیں، ہرے بھرے کھیت ہیں، چاول کی فصل لگی ہوئی ہے اور چاول کی فصل کئی جگہ پر بالکل پک چکی ہے اور کئی جگہ پر ابھی نہیں پکی۔ راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ہے۔ یہ میں اپنی حویلی کی طرف جا رہا ہوں اور میں اپنی حویلی میں بالکل پہنچ چکا ہوں۔ دروازے کے پاس ہی یہ بڑی بڑی بطخیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آسٹریلین بطخ ہے۔ یہ بہت مہنگی ہے، اس علاقے میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ ان کا انڈا بھی بہت بڑا ہوتا ہے سائز میں بھی، ان کے بچے بھی بہت بڑے، عام جو بچے ہوتے ہیں بطخوں کے ان سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بکریاں جو میں نے اپنی حویلی میں رکھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بکریوں کے بچے میں لیتا ہوں اور عید پر ان کو بڑا جب ہو جاتے ہیں، جو بڑی عید پر انہیں قربان کرنے کے لیے کچھ اگر گھر میں قربان کرنے ہو تو گھر میں کر لیتے ہیں، اور منڈی میں لے کر جاتے ہیں انہیں، اور ان سے خوب منافع بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ کمائی کرنے کا ہر سال بعد ایک بہت ہی بڑا ذریعہ بن چکا ہے گاؤں کی زندگی میں۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو ساری حویلی میری نظر آ رہی ہے۔ یہ بکریاں دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں جو ہم قربانی پہ کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے دوستو، میں نے حویلی میں خرگوش بھی رکھے ہیں، بہت خوبصورت ہے، رنگ برنگے خرگوش ہیں، اور میں نے شوق کے طور پر یہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں، لیکن حویلی میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ چائنیز بطخ ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ مہنگی بطخ ہے، یہ اس علاقے میں بالکل بھی نہیں پائی جاتی۔ یہ پورے گاؤں میں ایک دو گھروں میں ہوگی، زیادہ سے زیادہ ہوگی اگر تو۔ یہ بہت ہی مہنگی بطخ ہے اور خطرناک بھی بہت ہے۔ اگر اسے غصہ آ جائے تو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ ہمارے پاس چلتی پھرتی رہتی ہیں، ان کے بچے بھی دوسری بطخوں کے بچوں سے بڑے ہوتے ہیں اور انڈے ان کے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن۔ اور یہ ٹریکٹر بھی ہمارا آ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹریکٹر آ رہا ہے۔ یہ ہل چلا کے آیا کھیت میں، صبح کے گئے ہوئے ہیں، اب شام ہو گئی، اب آ رہے ہیں سارے لوگ ہل چلا کے، ہمارے بھائی لوگ بھی آ رہے ہیں ہل چلا کر۔ دوستو میں آپ کو اپنی حویلی کی بھینسیں دکھاتا ہوں، کتنی بڑی بڑی بھینسیں ہیں۔ بھینسیں آپ نے خواب میں تو دیکھی ہوں گی، لیکن حقیقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بڑی بڑی بھی بھینسیں ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ ویسے ان کا منہ دیکھے تو بہت ہی خطرناک نظر آتی ہیں، لیکن یہ کہتی کچھ بھی نہیں ہے۔ بھینسیں حویلی کی خوبصورتی بھی ہے اور یہ مہنگی بھی بہت ہوتی ہیں۔ یہ لوگ ان سے ہی ذریعہ معاش اپنا چلا رہے ہیں، گزر بسر کر رہے ہیں اور دودھ بھی ان سے لیتے ہیں، اور انہی بھینسوں سے لوگ یہاں دودھ دوہتے ہیں اور دودھ والے کو فراہم کرتے ہیں۔ دودھ والا آگے جا کے شہروں میں فراہم کرتے ہیں دودھ۔ جو فصل کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ تو آتے ہیں 6 ماہ بعد، لیکن گاؤں کے لوگ بھینسوں کے دودھ سے اپنا گزارا بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہ 1 ماہ بعد تقریباً تھوڑا بہت بھی ہو 40-50 ہزار بڑے آرام سکون سے نکال لیتے ہیں۔ یہ بھینسیں ساہی وال نسل کی ہیں۔ یہ بھینسیں جو ہے ساہی وال نسل کی ہیں، یہ بہت ہی خطرناک بھینسیں ہوتی ہیں اور بڑی بھی ہوتی ہیں، عام بھینسوں سے بڑی ہوتی ہیں، اور ان کے دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور عام بھینس کے دودھ میں اور اس کے دودھ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جو عام بھینس ہوتی ہے وہ 1 سال میں بچہ دیتی ہے، یہ 9 ماہ میں بچہ دے دیتی ہے، اور ان کا عام بھینسوں سے زیادہ دودھ ہوتا ہے۔ عام بھینس 8 کلو دودھ دیتی ہے، یہ 12 کلو دودھ دیتی ہے۔ اور یہ میرے چاچو بھینسوں کا دودھ دو رہے ہیں، یہ چاچو بھی بیچتے ہیں، جو دودھ والا آتا ہے اس کو ابھی دینا ہے انہوں نے۔ 5 بج چکے ہیں ابھی، تو 5 بجے کے بعد دودھ والا آئے گا اور دودھ بھی لے کر چلا جائے گا۔ اور دودھ کا ریٹ یہاں پر 100 روپے کلو ہے، اور چاچو ہمارے بھی 100 روپے کلو کے حساب سے دے رہے ہیں، اور یہ دیکھیں بڑی مستی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ روز شام کو اپنی ان کی جو ہو جاتی ہے ورزش بھی ہو جاتی ہے، اور بازوں کو طاقت بھی ملتی ہے، اور خود بھی دودھ پیتے ہیں، اور اس سے زیادہ گاؤں کی زندگی میں کیا چاہیے انسان کو۔ چلیے دوستوں، میں آپ کو گھاس کاٹنے والی مشین کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اس کے اوپر ایک بڑی ساری موٹر رکھی گئی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کے اوپر گول چکر لگا، اس میں چھریاں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی، اور ان کی مدد سے ہم بھینسوں کا چارہ کاٹتے ہیں، اور یہ دن میں تقریباً 2 بار چلتی ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ چلتی ہے۔ ویسے تو بہت خطرے والا کام ہے، لیکن بہت ہی احتیاط سے کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہمارے بڑے کر رہے ہیں، بہت ہی احتیاط سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بجلی کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور ہاتھ بھی آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوستو آپ نے میری حویلی کی سیر کر لی ہے تقریباً ساری۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو
ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو، اللہ حافظ۔